آج کل تو ہم غریبوں سے بات کرنے تیار نہیں ہیں. آج کل تو ہماری دعوت تو ہوتی ہے غوث پاک کے نام پر، اس میں صرف مالدار آتا ہے، غریب کوئی بھی نہیں آتا. نہ ہم غریب کو بلاتے ہیں. وہ مہدی پٹنم کا دوست یاد ہے، وہ تالاب کٹے کا دوست یاد ہے، مولا علی کا دوست یاد ہے، اور جو ہے وہ لالا پیٹ کا دوست بھی یاد ہے. اسی بستی میں ایک آدمی غریب رہتا ہے جس کے پاس کھانا نہیں ہے، وہ ہمیں یاد نہیں ہے. یہ ہماری دعوتوں کا حال ہے. یہ غریب یاد نہیں آتا. آج تک میں نے کوئی ایسی دعوت نہیں دیکھی کہ جس دعوت میں عیسال جو غوث پاک کی دعوت کی 11ویں کی، کہ اس دعوت میں کسی نے مدرسے کے بچے کو بلایا ہو. مدرسے کے بچے کو صرف عیسال ثواب کی جو دعوت ہے نا، وہ غریبوں کی دعوت ہے. یہ جو دعوت مشہور ہوئی ہے نا، یہ اس لیے مشہور ہوئی ہے کہ آپ کے پاس غریب لوگ رہتے تھے، غریب لوگ ان کی آپ دعوت کرتے تھے، ان کو آپ کھانا کھلاتے تھے، وہاں سے دعوت مشہور ہو گئی. آج کے لیے دعوت ہو رہی ہے تو صرف میرے لوگ آئیں گے، اپنے لوگ. میرے لوگوں میں بھی جو مالدار ہے، غریبوں کو نہیں بلاتا، غریبوں کو نہیں. ایسی دعوت کی غوث پاک کو کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے بتاتا رہوں میں. اور یہ تو دعوت ہے نا، یہ عیسالی ثواب کی دعوت ہے، اور یہ دعوت کوئی فرض واجب نہیں ہے. اس دعوت کے لیے 11ویں کی دعوت کے لیے لوگوں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. وہ اس کا دشمن ہے، وہ اس کا دشمن. بھائی مستحب ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے. دل کرے تو کر لے، دل نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی دعوت کرنے پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. بھئی جس نے دعوت کری آ جاؤ جنت میں، نہیں کرے جاؤ جہنم میں. ایسا تو نہیں ہے. اگر ایسا ہونے لگا تو جو غوث پاک کب آئے ہیں، غوث پاک کی جو وفات ہے وہ 561 ہجری میں ہے. اب جو 561 ہجری سے پہلے جو لوگ تھے، ماشاء اللہ وہ تو سارے جہنمی ہو جائیں گے پھر، اگر یہ سوچ ہماری رہی. اور ان سے پہلے تو صحابہ بھی آتے ہیں، تابعین بھی آتے ہیں، تبع تابعین بھی آتے ہیں. اگر ہم یہ سوچیں گے دعوت کرنے والا ہی جنتی ہے اور دعوت نہ کرنے والا جہنمی ہے، تو معاذ اللہ اس میں تو سارے صحابہ داخل ہو جائیں گے. تو اس لیے اپنے ذہنوں سے اس بات کو نکالیے، جو دعوت ہے غوث پاک کے نام پہ، یہ صرف عیسال ثواب کی دعوت ہے. عیسال ثواب آدمی کسی کی طرف سے بھی کر سکتا ہے. غوث پاک کی طرف سے کرے، اپنے والدین کی طرف سے کرے، جب چاہے جب کرے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسال ثواب کی دعوت کر سکتے ہیں، قرآن خوانی کچھ تو بھی کر سکتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے. لیکن اس کے لیے بھئی یہ نہیں کہ ہم 11ویں کی جو دعوت ہے وہ اسی مہینے میں کریں گے. نہیں، پورے سال میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. بھئی ایک آدمی صرف اسی مہینے میں کماتا کیا؟ سارے سال کماتا ہے. جس طرح ایک کمانے والا آدمی سارے سال کماتا ہے، کھانے والا آدمی سارے سال کھاتا ہے، کپڑے پہننے والا آدمی سارے سال کپڑے پہنتا ہے، غسل کرنے والا آدمی سارے سال غسل کرتا ہے، اسی طرح عیسال ثواب بھی پورے سال میں کبھی بھی کر سکتا ہے. لڑائی جھگڑے یہ نہیں ہے. لڑائی جھگڑا یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی 11ویں کی دعوت کر رہا ہے یہ مسلمان ہے، جو نہیں کر رہا ہے نہ مسلمان نہیں ہے. اس بات پر جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہے. آپ سے پہلے آپ کی نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج ربیع الثانی کی 15 تاریخ ہے، 15 ربیع الثانی آج. اب آپ جو ہے آدمی یہ سوچے کہ ان 15 دنوں کے اندر میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. دعوت تو مستحب عمل ہے. دعوت سے آپ دعوت مستحب اور فرض نماز پڑھنا واجب، فرض نماز پڑھنا تو فرض ہے، نماز تو فرض ہے، دعوت مستحب ہے. لیکن آج امت میں مستحب کے لیے لڑائی ہے، فرض کے لیے کوئی لڑائی نہیں ہے. تو یہ عیسال ثواب کی جو دعوت ہے نا، یہ مستحب دعوت ہے. اور اس دعوت میں آپ سب سے پہلے غریبوں کو بلائیں، اپنی بستی کے جو غریب ہیں ان کو بلائیں. مالدار آدمی تو کھاتا رہتا ہے بھائی، کہ آج میں جو دعوت کری ہے عیسال ثواب کی غوث پاک کے نام سے، آج میں اپنے بستی کے سارے غریبوں کو بلاؤں گا. آپ نہیں تجربہ کر کے دیکھ لیں. میں نے تو خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ دعوتیں ہو رہی ہیں، صرف مالدار اور اپنے سیٹ سے جو لوگ ان کو بلاتے ہیں، اسی بستی میں غریب ہے اس کو کوئی بھی نہیں بلاتے. ایک دوست 50 کلومیٹر دور شمشاد آباد میں رہتا، اس کو فون کر کے بلا لیے. اسی بستی میں ایک آدمی غریب رہتا، اس کو نہیں بلائے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو دعوت ہے نا، یہ غوث پاک کی نہیں ہو رہی، یہ تو اپنے پیٹ کے لیے ہو رہی ہے. غوث پاک کی اگر دعوت ہے تو اس دعوت میں غریبوں کو بلایا جائے، بے سہارا کو بلایا جائے، یتیموں کو بلایا جائے. اور عیسال ثواب کے لیے دعوت ہی ہوگی ایسا ضروری نہیں ہے. عیسال ثواب کے لیے آپ غریبوں کو کپڑے پہنائے کہ میں بھائی فلاں آدمی کو کپڑے پہنا رہا ہوں غوث پاک کے نام پر، فلاں آدمی کو گھر بنا کے دے رہا ہوں غوث پاک کے نام پر، فلاں آدمی کو گاڑی دلاؤں غوث پاک کے نام پر. ہم کیا سوچتے ہیں؟ بس دعوت ہی. دعوت کیوں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دعوت ذرا آسان ہے. دعوت بہت آسان ہے. کسی ایک آدمی کو مدد کرنا ذرا مشکل ہے. دعوت کروں گا تو میں ذرا میرا نام ہوگا، ذرا میرے چرچے ہوں گے، لوگ مجھے پہچانیں گے، دیکھو فلاں آدمی 500 آدمی کی دعوت کرا، ذرا میرا نام ہوگا. اس دعوت میں اگر دکھلاوا بھی ہے تو دکھلاوے کی بھی حضرت کو ضرورت نہیں ہے. غوث پاک کو دکھلاوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اگر مدد کرنا ہے، دعوت کرنا ہے تو غریبوں کی دعوت کریں، اور ایصال ثواب صرف دعوت سے ہی ہوگا، یہ بھی ہماری غلط سوچ ہے۔ ایصال ثواب کے لیے آدمی ویسے غریبوں کی مدد کرے، غریب بچیوں کی 1,00,000 روپے لگا کر دعوت تو کر دیا، لیکن کسی غریب، ہماری بستی میں غریب ایک بچی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کو ہاتھ پہ 100 روپے رکھنے تیار نہیں ہے، اس کے گھر پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی جوان ہوگی، رشتے مل رہے نہیں مل رہے، رشتے اگر نہیں مل رہے تو آپ رشتہ کرو، میں شادی کراؤں گا، اور میں شادی اس ارادے سے کراؤں گا جو میں اس کی شادی کراؤں گا اس کا ثواب غوث پاک کی روح کو پہنچے، غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے میں شادی کرا رہا ہوں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر ہے تو صرف دعوت، کیونکہ وہ آسان ہے نا ذرا، اور دشمنوں کی بھی دعوت کرے۔ یہ دعوت جو کر رہے ہیں نا ہم، یہ ہماری ولیمے کی دعوت نہیں ہوتی، یہ غوث پاک کے نام پر دعوت ہے۔ اس دعوت میں آدمی دشمنوں کو بھی بلائے، اس دعوت میں آدمی اپنے بھائی، جس بھائی سے بول کے سال ہو گئے، بھائی سے لڑائی ہے، بھابھیوں سے لڑائی ہے، نندن دیوروں سے لڑائی ہے، جن سے لڑائی ہے، اتنی زیادہ لڑائی ہے کہ سالوں سے بھی نہیں، کہ میں اس دعوت کے لیے اپنے ان رشتہ داروں کو بلاؤں گا کہ جن رشتہ داروں سے میری لڑائی ہو گئی اور سالوں سے میں ان سے بات نہیں کرا، تب معلوم ہوگا کہ سچ مچ میں ہی آپ کو غوث پاک سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ سچ مچ میں ہی، سچ میں محبت ہوگی تو آپ دشمنوں کو بھی بلاؤ گے۔